آج ہم آپ کو لے کے چلیں گے مشرق اوسط کے ان چار بڑے میدانوں میں، ان چار بڑے شہروں میں جہاں ایک طرف اسرائیل کی فوجی کارروائی سے سیریا کا امن پریشان ہے، دوسری طرف ہومس کی مسجد میں نمازیوں پر دہشت گردانہ حملہ ہوا ہے، تیسری جانب فرانس اور ترکی کی سیاسی آوازیں اس مسئلے کو ایک نئی دشا دے رہی ہیں، اور چوتھی یمن میں سدرن ٹرانزیشنل کونسل اور عرب کولیشن کے درمیان تناؤ نے دہکتے ہوئے حالات پیدا کر دیے ہیں۔ ہم ہر اپڈیٹ کو جوڑ کر آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ چار خبریں ایک دوسرے سے سیدھے طور پر جڑی ہوئی ہیں اور کیسے یہ پورا علاقہ ایک نئے امتحان سے گزر رہا ہے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں سیریا کے کنیترا صوبے سے، جہاں اسرائیلی فوج نے ایک مرتبہ پھر سیریائی سرحد کا لحاظ نہ کرتے ہوئے ایک دیہاتی قصبے زباتا الخشب میں گھسپیٹ کی ہے۔ سرکاری سیریائی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج 6 فوجی گاڑیوں اور ایک بختربند نسل الفوج گاڑی کے ساتھ اندر داخل ہوئی، اور یہ کھلی طور پر سیریا کی اختیار عالیہ کی خلاف ورزی ہے۔ پچھلے کئی ہفتوں سے اسرائیل روزانہ سرحدی علاقوں میں گرفتاریاں، چیک پوائنٹ بنانا، جنگل تباہ کرنا اور فائرنگ جیسی کارروائیاں کر رہا ہے، جن سے استھانی عوام میں غصہ اور زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ صرف ایک دن پہلے ویسٹرن احمر سے ایسٹرن احمر کی جانب اسرائیل نے بھاری فائرنگ کی تھی۔ حالانکہ کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی ہے، لیکن یہ سلسلہ ثابت کرتا ہے کہ اسرائیل سیریا کی زمین کو اب ایک نئی جنگ بہ بنانے کے ارادے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ خاص طور پر 2024 میں بشار الاسد کے پتن اور روس بھاگ جانے کے بعد اسرائیل نے گولان ہائٹس کے ساتھ ساتھ ڈی ملٹرائزڈ بفر زون تک قبضہ کر لیا، جو 1974 کے سمجھوتے کے ساتھ کھلی بغاوت ہے۔ سیریا کی نئی حکومت، جسے جنوری میں صدر احمد الشرا کی صورت میں بنایا گیا ہے، ان حالاتوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی ہے، مگر اسرائیلی دباؤ اس کی راہ میں بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ اور اسی سیریائی سرزمین پر آج ایک اور دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہومس شہر کی مشہور امام علی ابن ابی طالب مسجد میں جب جمعے کی نماز ادا کی جا رہی تھی، اسی وقت ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ کم سے کم 8 نمازی اس میں شہید ہو گئے اور 18 سے زیادہ اس میں زخمی ہو گئے۔ مذہبی عبادت گاہوں پر حملہ پوری انسانیت پر حملہ ہے۔ سیریا کی نئی انتظامی حکومت نے صاف کہا ہے کہ یہ حملہ پرانے نظام کے بچے ہوئے ارازک تتو کی کارگزاری ہے، جو ملک میں بدامنی پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ نئی سرکار کو کمزور ثابت کیا جا سکے۔ فرانس اس حملے کو سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی اس نے قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ حملہ سیریا کی مستقل سیاسی تبدیلی اور امن کو روکنے کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ دوسری طرف ترکی نے بھی ان اشاروں کے لیے خود دکھ پرکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سیریا کی حفاظت ہر حال میں کرے گا۔ استقلال اور وطن کی وحدت کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ ان دونوں ملک کی پوزیشن بتاتی ہے کہ اب سیریا میں سیاسی نقشہ بدل چکا ہے، مگر دشنامہ عناصر ابھی بھی ملک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہیں۔ ان حملوں اور اسرائیلی کارروائیوں کے ایک ساتھ بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ سیریا کی زمین اب پھر سے شیطری ٹکراؤں کی بساط بن رہی ہے، جہاں بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اسی تناؤ کو اور بڑھاتے ہوئے اب چلتے ہیں یمن کی طرف، جہاں سدرن ٹرانزیشنل کونسل یعنی STC نے ہرمود اور مہرہ میں اپنی فوجی تعیناتی بڑھا کر پھر بدامنی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ یمنی صدر العالمی نے سعودی عرب سے فوری مدد مانگتے ہوئے کہا ہے کہ STC کے ہتھیار بند لوگ عام ناگرکوں پر سنگین ظلم کر رہے ہیں، جس پر سعودی قیادت نے سخت اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر STC نے ذرا بھی جنگ جیسی حرکت کی تو عرب گٹھ بندھن فوراً اور سیدھے طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ سٹینڈ اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے ریاض معاہدے نے STC کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کرتے ہوئے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی تھی، مگر STC کا دعویٰ یہ ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کو لگاتار معاشرتی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد خالد بن سلمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ STC اپنی فوج حضرموت اور مہرہ کے کیمپوں سے واپس بلائے، ورنہ امن اور استحکام پر شدید خطرہ ہوگا۔
ایس ٹی سی پر پہلی بار نامعلوم فضائی حملے بھی ہوئے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حالات بے حد نازک ہیں۔ عرب گٹھ بندھن کا مقصد یہ ہے کہ یمن کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوششوں کو روکا جائے اور ملک کی وحدت برقرار رہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاروں خبریں ایک ہی فلک پر جا ملتی ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کی گھسپیٹ بھی سرحدی نقشے بدلنے کی ایک سازش ہے۔ ہومس کی مسجد پر حملہ بھی اسی استھرتا کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ فرانس اور ترکی جیسے باہری ملکوں کا اس میں شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ہر طاقت اس جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہے، اور یمن میں ایس ٹی سی کا بغاوت کے قریب پہنچ جانا عرب دنیا میں ایک اور نقشائی تبدیلی کی کوشش ہے۔ یعنی پوری عرب دنیا ایک ایسی لپٹ میں گھری ہے جس میں کبھی سیریا جلتا ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور کبھی لبنان۔ یہ دور ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ امن کی بنیاد آخر کہاں ہے؟ کون ہے جو سچ میں شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور کون ہے جو عوام کو اپنی سطح کے لیے قربان کر رہا ہے؟ جب تک انہوں نے جواب نہ دیا، ان زمینوں پر ایسے خون بہنا جاری رہے گا اور یہ بند نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہر اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر لاتے رہیں گے، سچائی کے ساتھ میں، کیونکہ یہ صرف خبریں نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ عرب گٹھ بندھن فوراً اور سیدھے طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ سٹینڈ اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے ریاض معاہدے نے ایس ٹی سی کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کرتے ہوئے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی تھی، مگر ایس ٹی سی کا دعویٰ یہ ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کو لگاتار معاشرتی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد خالد بن سلمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایس ٹی سی اپنی فوج حضرموت اور مہرا کے کیمپوں سے واپس بلائے، ورنہ امن اور استحکام پر شدید خطرہ ہوگا۔ ایس ٹی سی پر پہلی بار نامعلوم فضائی حملے بھی ہوئے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حالات بے حد نازک ہیں۔ عرب گٹھ بندھن کا مقصد یہ ہے کہ یمن کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوششوں کو روکا جائے اور ملک کی وحدت برقرار رہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاروں خبریں ایک ہی فلک پر جا ملتی ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کی گھسپیٹ بھی سرحدی نقشے بدلنے کی ایک سازش ہے۔ ہومس کی مسجد پر حملہ بھی اسی استھرتا کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ فرانس اور ترکی جیسے باہری ملکوں کا اس میں شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ہر طاقت اس جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہے، اور یمن میں ایس ٹی سی کا بغاوت کے قریب پہنچ جانا عرب دنیا میں ایک اور نقشائی تبدیلی کی کوشش ہے۔ یعنی پوری عرب دنیا ایک ایسی لپٹ میں گھری ہے جس میں کبھی سیریا جلتا ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور کبھی لبنان۔ یہ دور ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ امن کی بنیاد آخر کہاں ہے؟ کون ہے جو سچ میں شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور کون ہے جو عوام کو اپنی سطح کے لیے قربان کر رہا ہے؟ جب تک انہوں نے جواب نہ دیا، ان زمینوں پر ایسے خون بہنا جاری رہے گا اور یہ بند نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہر اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر لاتے رہیں گے، سچائی کے ساتھ میں، کیونکہ یہ صرف خبریں نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ عرب گٹھ بندھن فوراً اور سیدھے طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ سٹینڈ اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے ریاض معاہدے نے ایس ٹی سی کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کرتے ہوئے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی تھی، مگر ایس ٹی سی کا دعویٰ یہ ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کو لگاتار معاشرتی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد خالد بن سلمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ایس ٹی سی اپنی فوج حضرموت اور مہرا کے کیمپوں سے واپس بلائے، ورنہ امن اور استحکام پر شدید خطرہ ہوگا۔ ایس ٹی سی پر پہلی بار نامعلوم فضائی حملے بھی ہوئے جو اس بات کی دلیل ہیں کہ حالات بے حد نازک ہیں۔ عرب گٹھ بندھن کا مقصد یہ ہے کہ یمن کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوششوں کو روکا جائے اور ملک کی وحدت برقرار رہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاروں خبریں ایک ہی فلک پر جا ملتی ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کی گھسپیٹ بھی سرحدی نقشے بدلنے کی ایک سازش ہے۔ ہومس کی مسجد پر حملہ بھی اسی استھرتا کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ فرانس اور ترکی جیسے باہری ملکوں کا اس میں شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ہر طاقت اس جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہے، اور یمن میں
STC کا بغاوت کے قریب پہنچ جانا عرب دنیا میں ایک اور نقشائی تبدیلی کی کوشش ہے، یعنی پوری عرب دنیا ایک ایسی لپٹ میں گھری ہے جس میں کبھی سیریا جلتا ہے، کبھی فلسطین، کبھی یمن اور کبھی لبنان۔ یہ دور ہم سے یہ سوال پوچھتا ہے کہ امن کی بنیاد آخر کہاں ہے؟ کون ہے جو سچ میں شانتی چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، اور کون ہے جو عوام کو اپنی ستہ کے لیے قربان کر رہا ہے؟ جب تک انہوں نے جواب نہ دیا، ان زمینوں پر ایسے خون بہنا جاری رہے گا اور یہ بند نہیں ہوگا۔ ہم ایسے ہی ہر اپڈیٹ آپ کی اسکرین پر لاتے رہیں گے، سچائی کے ساتھ میں، کیونکہ یہ صرف خبریں نہیں، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ میں۔ جے ہند۔